آج وضو کے عنوان پر عرض کرنا ہے، تو آگے درس حدیث شروع کرنے سے پہلے تمام احباب سے میری گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ طہارت کے بعد وضو کا نمبر ہے۔ وضو اس کے متعلق حدیث پاک میں آتا ہے، عن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من توضأ فاحسن الوضوء، کہ جس نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا، یعنی وضو کے تمام آداب کی رعایت رکھتے ہوئے وضو کیا۔ وضو کے اندر کچھ مستحبات ہیں، کچھ سنتے ہیں، فرائض ہیں، ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جس نے اچھی طرح وضو کیا تو فرمایا خرجت خطایاہ من جسدہ، وضو کرنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جسم کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، حتیٰ تخرج من تحت اظفارہ، حتیٰ کہ اگر کوئی ناخنوں کے نیچے گناہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان وضو کرتا ہے تو وضو میں جب وہ چہرہ دھوتا ہے اور چہرے پر پانی ڈالتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آنکھوں کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح جب انسان کلیہ سمیت ہاتھ دھوتا ہے تو جو ہاتھوں سے گناہ سرزد ہو گئے اللہ رب العزت وہ معاف فرما دیتے ہیں، اور جب بندہ پاؤں دھوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پاؤں کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، حتیٰ کہ جب انسان وضو مکمل کر لیتا ہے تو وہ گناہوں سے پاک اور صاف ہو چکا ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے نیک اعمال کے اندر یہ تاثیر رکھی ہے کہ نیک اعمال کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک بات یاد رکھو کہ نیکیوں کی بدولت جو گناہ معاف ہوتے ہیں اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے، یعنی صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ صرف نیکی کرنے سے معاف نہیں ہوتے، بلکہ کبیرہ گناہوں کی معافی کے لیے صرف ایک صورت ہے کہ خلوص دل کے ساتھ، صدق کے دل کے ساتھ اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے۔ اس لیے میری تمام احباب سے گزارش ہے کہ اچھی طرح وضو کیا کریں، اس کے جتنے بھی آداب ہیں، فرائض ہیں، سنتے ہیں، مستحبات ہیں، ان سب چیزوں کو مد نظر رکھ کر وضو کیا جائے۔ جب انسان وضو مکمل کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و